بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول قوم ہود کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قوم عاد کا تذکرہ گزشتہ درس میں جاری تھا۔ اللہ کی نافرمانی اور اپنے نبی کا مذاق، اس کی مخالفت کے نتیجے میں بالآخر عذاب سے دوچار ہوئے۔ جب عذاب نمودار ہوا تو یہ سمجھے کہ یہ رحمت ہے، یہ نعمت ہے، اور یہ برسے گا تو ہماری خشک سالی اور قحط دور ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ قریب آیا تو عجیب و غریب بات ان کے سامنے آ گئی، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قرآن مجید نے ان کا جملہ نقل کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ بارش ہے اور برسنے آ رہی ہے، تو ان کے نبی نے فرمایا کہ بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہ ہے کہ جس کی تمہیں جلدی تھی۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ وہ ہوا ہے کہ جس کے اندر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو سنت الہی رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود کی طرف وحی کی کہ آپ اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر پناہ لے لیں، اس قوم سے دور چلے جائیں۔ تو حضرت ہود اور ان کے ساتھ قلیل تعداد میں جو مومن تھے وہ چلے گئے، اس غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی۔ اور پھر اس عذاب کی جب آمد شروع ہوئی تو یہ جو شہر کے اندر تھے، ظاہر ہے کہ شہر کے آس پاس چراگاہیں تھیں جہاں ان کے مویشی چرا کرتے تھے اور لوگ انہیں چرایا کرتے تھے۔ تو شہر کے اندر والوں نے کیا دیکھا، انہیں کب پتہ چلا کہ یہ عذاب ہے، کہ جب انہوں نے شہر کے اطراف کے حالات دیکھے کہ وہ جو بھیڑیں چرا رہے تھے، اس تیز ہوا نے ان کو ہوا میں اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کیا۔ آج کل بھی اس قسم کے مناظر بعض اوقات جب شدید طوفان آتا ہے، جیسے بعض امریکی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا انہی گزشتہ چند مہینوں میں، تو وہ بڑی بڑی گاڑیوں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، گھروں کو نقصان پہنچاتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ تو یہ کہ جو اللہ کا عذاب تھا قوم عاد پر، انہوں نے دیکھا، شہر کے اندر والوں نے دیکھا کہ باہر دور دور چیزوں کو اکھاڑ اکھاڑ کے یہ ہوا پھینک رہی ہے۔ تو اب یہ متوجہ ہوئے کہ حضرت ہود کی بات صحیح تھی اور ہماری بات صحیح نہیں تھی۔ اب یہ اپنے ان مضبوط گھروں کی طرف بھاگے، اندر داخل ہو گئے گھروں میں، اور اندر گھس کر دروازے بند کر لیے تاکہ طوفان سے بچ جائیں۔ لیکن ہوا خدا کا لشکر ہے، اور جب وہ خدا کی طرف سے مامور ہو جائے کہ نہیں چھوڑنا کسی کو، تو پھر وہ نہیں چھوڑتی۔ ہوا ہو یا پانی ہو یا جتنی بھی چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، پھر جب خدا انہیں کہے کہ اب تم نے ان کے خلاف چلنا ہے تو پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ تو اسی ہوا نے ان کے دروازے بھی توڑ دیے اور اکھاڑ کر پھینک دیے، اور ان کو ان کے مضبوط گھروں کے اندر سے باہر نکال لیا، اور باہر نکال کر ان کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی۔ نہ ان کی طاقت کام آئی، نہ ان کے لمبے قد کام آئے، اور قرآن کے بیان کے مطابق 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، اور جب وہ ہوا چلنے کے بعد رکی تو وہاں پر قرآن کے بیان کے مطابق یہ لوگ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درختوں کے کٹے ہوئے تنے کوئی کاٹ کے پھینک دے، اور وہ بھی کس حالت میں کہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو درخت اگر اس کو کاٹ دیا جائے اور بالکل بوسیدہ ہو جائے، یعنی اندر سے بھی کھوکھلا ہو، تو اس طرح یہ تعبیر ہے یہ بتانے کے لیے کہ نہ ان کی طاقت بچی، نہ ان کے بدن بچے، اور نہ ہی ان کی وہ مضبوط عمارتیں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکی۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے
اس عذاب کا تذکرہ کیا ہے، ایک نکتہ اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ان آیات کو پڑھ رہا ہوں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو قوم عاد تھی وہ ہلاک کر دیے گئے ایک ایسی ہوا سے، صرصرٍ جس کی بڑی شدید آواز بھی تھی اس کے چلنے کی، عاتیہ اور انتہائی شدید تھی۔ آیت نمبر 7، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، اللہ نے اس ہوا کو ان کے خلاف مسخر کر دیا۔ یہ سخر علیہم پر ہم بات کریں گے کہ خداوند عالم کیا کرتا ہے۔ اس پر، اس ہوا، ان پر یعنی ان کے خلاف مسخر کر دیا 7 راتیں اور 8 دن حسوماً، اور اسے کیا کہا تھا کہ ان کا نام و نشان مٹا دو، ان کی جو ان کو گھمنڈ ہے سارا کا سارا نکال کے رکھ دے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا، اور اگر تو وہاں پر ہوتا تو تو دیکھتا، یعنی گویا کہ اس منظر کو مجسم کرنے کی کوشش خداوند عالم یہاں پر اس کو مجسم کرنا چاہ رہا ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ، اور تو اگر وہاں پہ ہوتا تو دیکھتا، سرعا کہ وہ مرے ہوئے پڑے تھے، کأنہم، اور ان کی حالت ایسی تھی کہ گویا وہ انسان نہیں ہے بلکہ اعجاز نخل خاویہ، وہ تنے ہیں کھجور کے درخت کے بوسیدہ، گرے پڑے ہیں۔ یہاں پر جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے سخرہا علیہم، اللہ نے اس ہوا کو مسخر کر دیا ان پر۔ ایک اور آیت ہے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 13، وہاں اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ فرق ہم نے سمجھنا ہے۔ سَخَّرَ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو کبھی اللہ اس کائنات کی چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیتا کہ انسان اپنے فوائد حاصل کر سکتا ہے ان چیزوں کی، ان سے، لیکن چونکہ ان تمام اشیاء کا اصل مالک اللہ ہے تو کبھی کبھی وہ انہی فائدے کی چیزوں کو انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بنا دیتا ہے۔ جیسے یہ ہوا انسان کے لیے ویسے مسخر ہے، آج دیکھیں کیسے مسخر ہے، انسان اسی ہوا کے دوش پر تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہے، لیکن اسی ہوا کو اگر اللہ حکم دے دے، وہ حکم جو قوم عاد کے لیے دیا تھا، تو یہ سخرہا لکم کیا ہو جائے گی؟ سخرہا علیکم، لکم اور علیکم، لہم اور علیہم، لکم تمہارے لیے، علیکم تمہارے خلاف، لہم ان کے فائدے میں، علیہم ان کے خلاف۔ اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔